گزار دیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو فرسٹ آف آل یہ چیز ہے کہ روزے کے اندر نیت ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ کون سے روزوں کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے. تو 3 قسم کے میں نے روزے بتائے تھے. کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ جو ابتدان جو میں نے 3 روزے بتائے تھے، کوئی ہے بتانے والا؟ رمضان کے روزے، نفل روزے. ماشاء اللہ. سب سے پہلا تھا رمضان کا ادا روزہ. رمضان کا ادا روزہ، نفل روزہ اور نظر معین کا روزہ. نظر معین کیا ہوتا ہے؟ نظر کا مطلب منت ہوتا ہے، معین مطلب فکس کر دینا. اپنے اوپر اللہ کے لیے روزہ جو ہے وہ کسی دن کا فکس کر دینا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے فلاں دن کا روزہ رکھوں گا. یہ فکس کر دیا آپ نے. تو یہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں جن کی نیت کا میں وقت بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی نیت کب سے کب تک ہو سکتی ہے. ان کی نیت جب تاریخ تبدیل ہوتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر جب نیکسٹ ڈے آتا ہے، صبح ہوتی ہے 10-11 بجتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے جس کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں. اس کی شرعی ٹرمنالوجی کیا ہے؟ نصف النہار شرعی، مڈ ڈے. تو جب یہ وقت آتا ہے، اس پورے وقت کے درمیان ان 3 قسم کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے: ادائے رمضان کی، نفل کی اور نظر معین کی. فار ایگزامپل کوئی شخص رات کو اس نے نیت نہیں کی اور وہ سو جاتا ہے. اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، سحری کروں گا، پھر نیت کروں گا. اب وہ رات کو سو جاتا ہے اور وہ فجر کی اذان کے وقت اٹھتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کی اذان کے وقت تو سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ میرا روزہ نہیں ہو سکتا، میں نیت نہیں کر سکتا. تو آپ نے پڑھ لیا کہ ان روزوں کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ زوال سے پہلے، جس کو لوگ زوال کہتے ہیں. میں یہ بار بار اس لیے لفظ دہراتا ہوں کہ حقیقت میں یہ زوال ہوتا نہیں ہے. لوگ اس کو زوال کہتے ہیں. زوال تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں زوال مشہور ہے تو ہم بھی زوال ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. تو یہ 3 قسم کے روزے ہیں: ادائے رمضان، نفل روزہ اور نظر معین. اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، کفارے کے روزے ہیں، قضا کے روزے ہیں، یا نظر غیر معین کے روزے، یعنی ایسی منت آپ نے مانی جس میں آپ نے دن فکس نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بس میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. اب کب رکھوں گا یہ فکس نہیں کیا، اس کو کہا نظر غیر معین. تو اس کے علاوہ یعنی 3 روزوں کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، ان کی جو نیت کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، یعنی جو سحری کا اختتامی وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ان روزوں کی نیت کر لینا ضروری ہے. لیکن جو اس سے پہلے 3 روزے بتائے اس میں یہ ہے کہ نصف النہار شرعی سے پہلے بھی اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ درست ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں نے 2-3 باتیں بتائی تھی. پہلی بات یہ بتائی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اگر صبح کا نیت کرتے ہیں تو یہ آپ نیت کریں گے کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص کی آنکھ کھلتی 10 بجے، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں، وہ یہی نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں. اور دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جب آپ اس صورتحال میں نیت کریں گے تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے اب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو توڑنے والا ہو. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور بھی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی. یہ ہو گئی 2 چیزیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ نصف النہار شرعی کا پتہ کیسے چلے گا، اس کو نکالنے کا فارمولا کیا ہے. تو یہ صرف روزے میں نہیں کہ نماز میں بھی آپ کو کام آئے گا. یعنی آج تک تو ہم کیلنڈر کے محتاج رہے کہ ہمیں زوال کا وقت دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی زوال کا وقت کیا ہے. لیکن میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ خود بھی جو ہے وہ نصف النہار شرعی یعنی جو مغرب وقت کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے پہلے اشراق چاش پڑھ لینا ضروری ہوتا ہے، اس کا نکالنے کا فارمولا کیا ہے کہ جو صبح صادق ہوتی ہے. صبح صادق کا مطلب کیا ہے کہ جو سحری کا اختتامی وقت ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں یاد رکھیں. صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت سے لے کر جو سن سیٹ ہے، غروب آفتاب ہے، جب ہم مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس پورے وقت کو آپ کیلکولیٹ کریں. فار ایگزامپل اگر سحری کا وقت، سحری کا اختتامی وقت یا جس کو آپ کہیں کہ فجر کا وقت جو شروع ہو رہا تھا وہ 5 بجے ہو رہا تھا، اور غروب آفتاب یعنی جو افطار کا وقت ہے وہ شام کو 6 بجے ہو رہا تھا، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 13. سب مل کر بولے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 13 گھنٹے ہو گئے. یہ فارمولا آپ لکھ لیں، آپ کو ساری زندگی کام دے گا. یہ 13 گھنٹے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں
تو ایک حصہ کتنے گھنٹے کا بنے گا؟ 6.5. اب آپ 5 بجے سے 6.5 گھنٹے کا حساب لگانا شروع کریں. 6 7 8 9 10 11 اور 11:30. اس کا مطلب کیا ہے کہ 11:30 بجے نصف النہار شرعی ہوا، مڈ ڈے ہوا. اس سے پہلے آپ اشراق چاش پڑھ لیں. اگر آپ نے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اس سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. یہ دوسری چیز ہو گئی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی. اس کا تعلق ویسے روزے سے نہیں ہے لیکن نماز سے ہے. بات چلیے تو کل میں نے شاید صرف اشارتاً بتائی تھی، آج میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جب وقت کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جب پہلے حصہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ نصف النہار شرعی. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کے 2 حصے کیے تو جب پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ نصف النہار شرعی. اس کا مطلب یہ کہ وہ مکروہ وقت کی ابتدا ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ مکروہ وقت ختم کب ہو رہا ہے تو اس کا بھی ایک آسان فارمولا ہے. آپ صبح صادق کی جگہ طلوع آفتاب کا وقت دیکھ لیں. گھڑی میں لکھا ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلنے کا وقت جو ہے وہ ویب سائٹ انٹرنیٹ وغیرہ میں بھی مل جاتا ہے. آپ طلوع آفتاب کا وقت لے کر غروب آفتاب تک کو کیلکولیٹ کریں، اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیں. اب جو حصہ آئے گا نا وہ آپ کا مکروہ ختم ہونے کا وقت آئے گا. تو یہ 2 فارمولے ایک ساتھ آپ کو پتا چل گئے کہ مکروہ شروع کب ہو رہا ہے اور مکروہ ختم کب ہو رہا ہے. شروع ہونے کا فارمولا صبح صادق سے کاؤنٹ کیلکولیٹ کریں گے اور جو اس کا مکروہ ختم ہونے کا جو فارمولا ہے اس میں آپ طلوع آفتاب سے کیلکولیٹ کریں گے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چند مدنی پھول سنے تھے نیتوں کے حوالے سے کہ آپ اگر رات میں نیت کرتے ہیں تو اس کے کچھ مخصوص الفاظ بتائے گئے تھے کہ ان الفاظ میں نیت کر لیں. اور اگر آپ جیسے لکھا ہوا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، تو یہ اگر آپ رات میں نیت کر رہے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کریں گے. اور اگر آپ دن میں نیت کر رہے ہیں، وہی جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی، صبح کے ٹائم آپ نیت کرتے ہیں تو نویت ان اصوم ھذا الیوم، یہ آپ نے اگر نیت کر لی تو آپ کی یہ الفاظ کے ساتھ نیت درست ہو جائے گی. لیکن کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی میں یا کسی اور زبان میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس کا معنی پتہ ہونا ضروری ہے. تو بہرحال یہ اگر آپ الفاظ نہیں بھی دہراتے ہیں، صرف دل میں آپ کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ سحری جو کرتے ہیں یہ سحری بھی نیت ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ اٹھے ہی روزہ رکھنے کے لیے. ہاں اگر کسی کی نیت ہی نہیں ہے، وہ اٹھائی صرف کھانا کھانے کے لیے ہے، اس کی پکی نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے تو اس کی نیت یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن جو سحری کے لیے اٹھائی اس لیے کہ میں سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا تو اس کی سحری جو ہے یہ روزہ ہی کے لیے نیت کاؤنٹ ہوگی. تو یہ کل کا جو پورا چیپٹر تھا یہ میں نے سمرائز کر کے بیان کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اپنے نیکسٹ ڈے جو ہمارا ٹاپک تھا اس کی طرف چلتے ہیں. آگے کیجیے اور آگے یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے. کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے شامل بھائی؟ کلیئر؟ اچھا، کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ میں تو سحری نہیں کر سکا، کیا میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے بھائی، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے. سحری کے بغیر ہی روزہ ہو سکتا ہے مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ سحری کرنا یہ بڑی عظیم سنت ہے اور اس سنت سے محرومی ہے. تو اس لیے بعض لوگ فخر کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. تو ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن سحری چھوڑنی نہیں چاہیے. اچھا، آپ سحری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ سحری کرنا تو ہم تو پیزے پراٹھے اور سب کھائیں گے، یہ مطلب بھی نہیں. سحری تو ایک گھٹ پانی سے بھی ہو جاتی ہے اور کھجور سے بھی ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو پھر پیٹ بھر کر ہی سحری کریں گے، ہم اس لیے کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ پورے دن نہیں کھانا، اور پھر افطاری میں اس لیے اتنا کھائیں گے کہ پورے دن نہیں کھایا. تو یہ والا حساب کتاب پھر آپ کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے اور پھر تراویح میں خواں خواں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سحری نہ بھی کرے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سحری نہیں کرتے ہیں تو ایک سنت سے محرومی ہے. تو سحری کرتے وقت صرف پیٹ بھرنے کی نیت نہ کیا کریں، صرف یہ نیت نہ کیا کریں کہ پورے دن گزارنا ہے تو میں سحری کر لوں، بلکہ سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں گے تو سحری کرنے کا ثواب ملے گا. یہ کھانا یہ عبادت بن جائے گا. تو پہلی بات جو کلیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے.
اگلی چیز کیا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی برکت سے بہت سارے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن تو دور ہوا ہے. یہ جو کنفیوژن لوگوں میں رہتی ہے نا کہ اذان فجر تو بھائی ہوئی نہیں ہے تو اب ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو میں آپ کو سمرائز کر کے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ بات سمجھیں، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ سحری کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے. اور جب یہ وقت ختم ہوتا ہے تو کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے اختتام کے لیے اذان تو ضروری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اذان تو فجر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے اور فجر کا وقت شروع کب ہوگا؟ جب سحری کا وقت ختم ہوگا. تو یہ اذان کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، ابھی فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہوں پر مسجدیں ہی نہیں ہے تو کیا وہ غروب آفتاب تک کھاتے پیتے رہیں گے کہ بھائی اذان ہی نہیں ہوئی تو ہم تو کھاتے پیتے رہیں گے؟ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیں. یہ بہت ہمارا سمجھ لیں بچپن سے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی ہے، کنفیوژن، بس اسی میں لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہوں گے. تو یہ آپ احتیاط کریں کہ یہ فجر کا جو وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے ہی آپ احتیاطاً اپنا روزہ جو ہے وہ جس کو بند کرنا کہتے ہیں وہ بند کر لیا کریں. اب ہم چونکہ ہماری ایک نفسیات ہے بس اینڈ میں ہی ہر چیز کرنی ہے، بھائی جلدی کرو، ایک گھٹ پانی تو پی لو، بند کر دو روزہ. بھائی روزہ بند ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہیں لیں بغیر پانی کے بھی. تو یہ مسئلے کو آپ لازمی سمجھیں اور یہ اپنے گھر میں بھی اس کو سمجھائیں کہ بھائی روزہ کے لیے اذان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جو سحری کا اختتامی وقت ہے آپ اس سے پہلے سحری بند کر دیں. اذان ہو سکتا ہے بھائی امام جو مؤذن صاحب اذان دینے والے ہیں وہ بھی تو ظاہر سحری کے اختتام کے بعد ہی اذان دیں گے نا. اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ اگر مؤذن صاحب نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو ان کی تو اذان بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی. تو اس لیے کہ یاد رکھیں کہ سحری کے روزے کے لیے فجر کی اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اذان نہ بھی ہو تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. اس چیز کو آپ کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں. ایک بار میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بعض کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی ہے، یا کہتے ہیں کہ وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند کرتے ہیں. اس طرح کا روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جب وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی کھا پی رہے ہیں تو ان کا روزہ تو ہوگا ہی نہیں، تو اب وہ بند نہیں، وہ کھلا کا کھلا ہی رہ جائے گا. تو اب یوں صبح صادق کے بعد کھایا پی لینے کے سبب ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ آتا نہیں. بہرحال یہ خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ روزے کے لیے اذان کا ہونا کچھ ضروری نہیں ہے. اذان جو ہے وہ فجر کے لیے ہوتی ہے. اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے. وہ فجر کے لیے بلانے کے لیے ہوتی ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. اب ہم چونکہ ہمارا کچھ ٹاپک رہ گیا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نیت سے ڈائریکٹ افطار پر آ گئے، لیکن درمیان میں بہت ساری باتیں ہیں جو بھی سیکھنا باقی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. مثلا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، وہ آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی. لیکن یہ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ مل گیا افطار کا بیان. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جہاں بھی وہی بات ہے کہ بعض لوگ اذان کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، اذان ہوگی تو ہی میں افطار کروں گا. تو جس طرح روزہ بند کرنے کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، وہاں پر اذان فجر کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اذان مغرب کے لیے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر یہی اصول بنا لیں کہ اذان ہوگی تو روزہ افطار ہوگا، تو پھر مؤذن صاحب بیچارے تو بھوکے رہ جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ بولیں گے میں کیا کروں، ایک منہ سے کھجور ڈالوں اور اذان دوں، کیا کروں. تو یہ صرف خوش طبعی کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس طرح کی جو کنفیوژن ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے ان کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی وہ کیسے افطار کریں گے. اب وہ دوسری مسجد کا انتظار کریں گے، پھر دوسری مسجد والے کسی اور کا انتظار کریں گے، تو پھر تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو بہرحال افطار کے لیے بھی اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب کیلنڈر ہے تو کیلنڈر میں دیکھ لیں، اور اگر مدنی چینل آپ کے پاس ہے تو
وہاں الحمدللہ احتیاط کے ساتھ اس ٹائم پہ اذان دی جاتی ہے جس میں پورا شہر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے مدنی چینل تو اس سے آپ جو ہے وہ کھول لیں روزہ. مگر اپنے اعتبار سے آپ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ مدنی چینل اویلیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ کبھی سفر میں ہیں, کبھی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ہے اویلیبلٹی, تو اب اس کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج کو آپ دیکھیں. اگر غروب ہونے کا یقین ہو گیا کہ بھئی سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ کے لیے افطار کا وقت ہو گیا. اب آپ کی غلط فہمی ہوئی تو پھر اس کے احکام الگ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے, تو اب اگر غروب آفتاب کا یقین ہو گیا ہے تو پھر افطار کر لیں گے تو افطار کرنا درست ہو جائے گا. یہاں پر بھی یہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ افطار کے لیے بھی اذان شرط نہیں ہے, اذان نہ بھی ہو تو بھی افطار کر سکتے ہیں. اب اگلی چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے, روزہ توڑنے والی چیزیں. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس کو میں انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں, اور جہاں ایکسپلینیشن کی حاجت ہوگی وہاں ایکسپلینیشن بھی کروں گا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کھانے پینے یا ہم تستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. یہ قید جو ہے نا آخر میں کہ روزہ دار ہونا یاد ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ جس وقت کھا رہے ہیں, جس وقت پی رہے ہیں, آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں. اگر اس کا مطلب کیا ہے, اگر اس قید کو ہٹا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھول سے کھا پی رہے ہیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب آپ کو یاد ہو کہ میں روزہ دار ہوں, اس کے بعد بھی آپ کھانا پینا کر رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جو روزے کو توڑنے والا ہے, تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حقہ, سگار, سگریٹ, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں بھائی حلق میں تو کچھ بھی نہیں گیا, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ ایک تو باریک اجزاء بعض چیزوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس کو کہنے کے انٹینشنلی جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں. اسی طرح سگریٹ میں بھی یہ معاملہ ہے کہ سگریٹ وغیرہ کی ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر ہی جاتے ہیں, بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے ان چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اسی طرح تمباکو کے کھانے سے بھی روزہ چلا جائے گا. اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں, کوئی کہے کہ بھائی میں تو بار بار پیک تھوکتا رہتا ہوں, تو اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اس کے ذرات اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا. تو اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح شکر, شوگر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں, منہ میں رکھتے ہیں اور گھل جاتی ہیں, تو منہ میں رکھی اور تھوک نکل کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ نے شوگر, چینی یا اس طرح کی کوئی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے, پگھل جاتی ہے, اس کو آپ نے منہ میں رکھنے سے وہ کیا کیا, آپ نے رکھی اور آپ تھوک نکل گئے, آپ وہ تھوک ہی نکل گئے, تو اس سے روزہ سب بولے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی, بسا اوقات ہوتا ہے نا سحری میں ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور دانت کے درمیان کوئی چیز رہ جاتی ہے. اب اس کا معیار کیا ہے, دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی, اسے کھا گئے, یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے دانت کے درمیان کوئی چیز ایسی پھنسی ہوئی تھی جو چنے کے برابر تھی. وہ کیا تھی, چنے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی. اب آپ نے اس کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز تو چنے سے کم تھی لیکن آپ نے اس کو نکالا باہر, پھر آپ نے سوچا یار کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر آپ نے کھا لیا. اب اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دو چیزیں ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز تھی وہ چنے کے برابر یا زیادہ تھی, اب باہر نکالنے کی قید نہیں ہے, آپ اندر رہتے ہوئے کھائیں یا باہر نکال کے کھائیں, دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ چیز چنے سے کم تھی تو اب حلق میں اتار لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ اس وقت ٹوٹے گا کہ جب آپ اس کو باہر نکالیں, باہر نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو کھا لیں گے تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ. اچھا, یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ تعلق کم پڑتا ہو, سگریٹ وغیرہ تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے تو استعمال سے منع ہی کیا جائے گا. اور یہ چنے والی مثال بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ذہن میں آتی ہو کہ سحری کے وقت بندہ کھا رہا ہوتا ہے تو بعض ذرات وغیرہ اس کے دانت میں پھنس جاتے ہیں, تو کوشش کریں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً کچھ دیر پہلے روزہ بند کر لیں اور کلی وغیرہ اچھے انداز میں کر لیں تاکہ دانت میں ذرات وغیرہ نہ پھنسے. تو پھر اگر ذرات وغیرہ پھنسے پھر یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے. اگلا پوائنٹ کیا ہے,
یہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ درپیش ہوتا ہو، بہت سارے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہو کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا. یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا مسئلہ ہے. دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا. تینوں چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ خون نکل کر حلق سے نیچے گیا. اب اس صورت کے اندر خون تھوک سے زیادہ ہو یا برابر ہو یا کم ہو مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کم تھا، اب ایک جو کیس ہے نا وہ ایکسیپشنل ہے، اس کو نکال دیا کم والی صورت کو، کہ اگر خون جو ہے وہ تھوک سے کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھیں میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. اس مسئلے کو دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلا اور حلق سے بھی اتر گیا. اب اس صورت میں روزہ ٹوٹنے میں کیا دیکھنا پڑے گا؟ اب اگر وہ خون جو ہے وہ تھوک سے زیادہ ہو، کم ہو یا برابر ہو، اس کی قید نہیں ہے. اگر یہ حلق سے نیچے اترا اور آپ نے مزہ محسوس کر لیا، جو خون ہوتا ہے اس کا کڑوا پن ہوتا ہے، وہ کڑوا پن اس کا ٹیسٹ آپ نے محسوس کیا تو روزہ، چاہے وہ خون تھوک سے کم ہو، برابر ہو یا زیادہ ہو، وہ حلق سے نیچے اترا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو درمیان میں یہ والی قید ہے نا زیادہ کم اور برابر، اس کو چھوڑ دیں. اس کا شارٹ میں یہ نکلے گا مسئلہ کہ اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا تو اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ. یہ قید لگائی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگلی والے مسئلے کے اندر کم والا مسئلہ ہے. یعنی اگر وہ خون جو ہے وہ اگر تھوک سے کم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ خون تھوک سے کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اوپر سمجھانے کے لیے وہ تینوں باتیں بیان کر دی. لیکن اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو صرف یوں سمجھ لیں کہ خون نکلا، حلق سے نیچے اترا، تو اب ایک ہی چیز دیکھنی ہے. اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ محسوس کر لیا تو روزہ، چاہے وہ تھوک کم ہو، خون تھوک سے جو ہے وہ کم ہو، زیادہ برابر ہو، اس کو کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کب ہوگا؟ مسئلہ اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ خون نکل کر حلق میں نیچے آتا ہے لیکن وہ جو خون ہے وہ تھوک سے کم ہے. اب کیا دیکھنا ہے کہ اب مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ کلی کر رہے تھے اور بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے انٹینشنلی کیا ہوا، پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مگر جب یہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اگر روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ جان بوجھ کر ہو. دیکھیں اس مسئلے کو یوں سمجھیں، بسا اوقات کلی کر رہے ہوتے ہیں، کلی کرنے میں بسا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق سے پانی نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو روزہ دار ہونا یاد بھی ہو. مثال کے طور پر پہلے ہی روزہ دار صبح اٹھے اور پانی پی لیا، یا وضو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں آج میرا روزہ ہے اور آپ نے کلی کی، پانی حلق سے نیچے اتر گیا، آپ روزہ کیوں؟ کیونکہ روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا. پہلے روزے میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سحری کر کے سوئے، صبح اٹھے یاد ہی نہیں تھا کہ بھائی روزہ دار ہوں میں، یا ویسے درمیان میں بھی ہو جاتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ پہلے دن ہو سکتا ہے اس کا چانس زیادہ ہو. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر روزہ دار ہونا یاد ہے، اب آپ چاہے کلی کر رہے ہو، کچھ پانی کا کچھ بھی کر رہے ہو اس کے ساتھ، اگر وہ حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے آپ ناک میں پانی چڑھا رہے تھے، چاہے وہ وضو کے لیے ہو یا چاہے وہ غسل کے لیے ہو، اب وہ چڑھاتے چڑھاتے آپ نے اس کو کھینچا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوا تھا کہ بھائی فرض تو ادا کرنا ہے غسل کا. اب آپ ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور آپ نے اس کو اتنا کھینچا کہ وہ دماغ میں چڑھ گیا، تو زیادہ ہی آپ نے کھینچ لیا اس کو، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو غسل کے جو فرائض ہیں اس میں کلی کرتے وقت گرگرا نہیں کیا جائے گا. جب روزے دار ہوں گے تو کلی کرتے ہوئے گرگرا نہیں کریں گے. اسی طرح ناک میں اتنا زیادہ پانی نہیں چڑھائیں گے کہ وہ دماغ میں چڑھ جائے. یہ اس لیے اسی وجہ سے وہ منع کر دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر روزہ ٹوٹنے کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی دماغ میں چڑھ گیا، روزہ دار ہونا بھی یاد تھا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے سودے میں
نیند کی حالت میں پانی پی لیا. بعض ہوتے ہیں نیند میں بہت کچھ کرے جاتے ہیں بھائی, تو نیند میں انہوں نے پانی پی لیا تو اب روزہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. ہم کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ ہم وہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا, پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس صورت میں یہ الگ بات ہے کہ کفارہ نہیں ہوگا, بندہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں تھا. لیکن روزے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو, اسے نکل جانے سے روزہ نہیں جاتا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل تھوکتے ہی رہتے ہیں, یار پتہ نہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, اتنا سارا جمع کر کے پھر تھوکیں گے, پھر جمع کر کے پھر تھوکیں گے. تو بھائی یہ اگر اندر بھی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کس صورت میں روزہ ٹوٹے گا؟ ایک صورت ہے اس کی روزہ ٹوٹنے کی کہ بندہ جو ہے وہ تھوک پھینکے, ہاتھ میں لے اور پھر اس کو نکل جائے, تو وہ انشاءاللہ آگے صورت اس کی آئے گی روزہ ٹوٹنے کی. منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا, پھر تھوک نکل گیا, روزہ جاتا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کلرفل جو دھاگے ہوتے ہیں, ایک تو وائٹ میں بھی سمجھ لیں کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہی ہوتا ہے, اس میں بھی یہ صورت پائی جائے گی. لیکن آپ ریڈ کی مثال لے لیں, مثال کے طور پر ریڈ دھاگا ہے. اب کوئی شخص ریڈ دھاگے کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ زبان پہ لیا, اس کا جو ہے وہ جو کلر تھا وہ نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ بچہ ہی کرے گا یا پھر بڑا والا بچہ بھی ہو سکتا ہے جس کی عادت اس طرح کی کرنے کی وہ کرتا رہا ہو, تو اس طرح نہ کیا کریں بھائی ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اگلا کیا ہے؟ آنسو منہ میں چلا گیا. اب کسی کو خوف خدا سے ہو سکتا ہے رونا آ رہا ہو, فجر کی نماز کے بعد وہ رو رہا ہو, یا کوئی اور صورت بن گئی رونے کی, آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل لیا. اب اس کے روزہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں. اگر ایک دو قطرے ہیں, قطرہ دو قطرہ ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک یا دو قطرے تو روزہ, ایک یا دو قطرے تو روزہ, ابھی تو روزہ نہیں ہے نا بھائی. ایک یا دو قطرے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کس صورت میں ٹوٹے گا؟ کہ جب آپ کے پورے منہ کے اندر اس کی نمکینی محسوس ہو جائے. ایک یا دو قطرے سے منہ میں نمکینی محسوس نہیں ہوگی. روزہ ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ جب آپ کے منہ میں آنسو گیا اور آپ کا پورا منہ جو ہے اس کی نمکینی کو محسوس کر رہا ہے, آپ کا پورا منہ نمکین ہو گیا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے, لیکن پسینہ ظاہر ہے اس طرح منہ میں جائے گا نہیں, آنسو کا چانس زیادہ ہے. تو آنسو جو ہے اگر منہ میں گیا اور ایک دو قطرے ہو تو روزہ, ایک دو قطرے ہو تو روزہ, اور اگر منہ میں نمکینی محسوس کی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اور مسئلہ یہ بہت اہم ہے, یہ جتنی بار لوگوں کو بتاؤ نا ہر سال پوچھیں گے کہ یار الٹی سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. تو آپ یہ سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں, حفظ کر لیں, ایسا حفظ کر لیں کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں کم از کم اس مسئلے کے اندر. پہلے تو دو فرامین مصطفیٰ سن لیں. پہلا یہ کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کے آئے یعنی وومیٹنگ الٹی آئے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو کس طرح ٹوٹے گا اس کی ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا. نمبر 2, جس کو خود بخود کے آئی اس پر قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی وومیٹنگ کی وہ روزے کی قضا کرے گا. اب مطلقاً ایسا نہیں ہے, اب اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے سننی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک وومیٹنگ ہوتی ہے اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منہ بھر کے. اس کی پہلے تعریف سن لیں. منہ بھر کہہ کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے, یعنی ایسی الٹی آئی اتنی پریشر کے ساتھ وہ آئی کہ آپ نے اس کو روک ہی نہیں سکتے ہو. آپ دیکھا ہوگا آپ نے بسا اوقات الٹی ایسی آتی ہے کہ بندہ اس کو روکنے اور قادر ہی نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آتی ہے وہ بندہ روک لیتا ہے یا وہ اس کو کل نکال دیتا ہے یا وہ بسا اوقات اندر بھی چلی جاتی ہے, لیکن نارملی اتنے پریشر سے وہ وومیٹنگ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو روک نہیں پاتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ بھر کے. یہ آپ نے سمجھ لیا, منہ بھر کے کی تعریف سمجھ لی. آپ اپنے پارٹنر کو منہ بھر کے کی تعریف سنا دیں, اپنے ساتھ والے کو منہ بھر کے کی تعریف سنا دیں, پھر میں اگلا مسئلہ بتاؤں گا. اب دیکھیں منہ بھر کے کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی. منہ بھر وومیٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ اب مسئلہ سمجھنے والا ہے. روزے میں خود بخود کتنی ہی الٹی ہو, روزے میں خود بخود کتنی ہی الٹی ہو, چاہے اسے بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ, یہ مسئلہ حفظ کر لیں, یہ مسئلہ حفظ کر لیں. آپ بول سکیں کہ ایک مسئلے کا تو حافظ میں بھی ہوں. اگر روزے میں خود بخود الٹی ہو جائے تو روزہ
نہیں ٹوٹے گا. اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کہہ کی، روزہ آپ کو یاد ہے، جان بوجھ کر کہہ کیسے ہوگی؟ انگلی ڈال کے کسی نے جان بوجھ کر الٹی کر لی. اب جان بوجھ کر آپ نے کہہ کی، اگر وہ منہ پر ہے، منہ پر کی تعریف ابھی آپ نے پڑھ لی، کیا تھی وہ؟ سب مل کر بولے کیا تھی منہ پر کی تعریف؟ جس کو بلا تکلف روکا نہ جا سکے. پہلی صورت کیا ہو گئی کہ خود بخود الٹی آئے تو روزہ، سب بولے روزہ. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، انٹینشنلی آپ نے الٹی نکالی. وہ الٹی بھی کیا ہونی چاہیے؟ منہ پر ہونی چاہیے. وہ وومیٹنگ بھی منہ پر ہونی چاہیے. تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بات سمجھ گئے؟ الٹی سے روزہ کب ٹوٹتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. خود بخود والا تو مسئلہ آپ مجھے یاد لگتا ہے کہ آپ عمر پر نہیں بھولیں گے. خود بخود چاہے جتنی بھی الٹی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی سے روزہ ٹوٹنے کی صورت صرف یہ ہے کہ آپ ایک تو الٹی بھی جان بوجھ کر کریں اور وہ الٹی بھی منہ پر ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں لیکن وہ منہ پر سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی صورت صرف یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کریں اور وہ ہونی بھی منہ پر چاہیے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ جو الٹی ہے یہ چاہے پانی کی ہو، کڑوے پانی کی ہو یا خون کی ہو، ان سب صورتوں کا حکم ایک جیسا ہی ہے. اگر منہ بھر کہہ میں صرف بلغم نکلا، منہ پر کہہ میں صرف بلغم نکلا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر الٹی کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. وہی والی بات جو میں نے اوپر بیان کر دی کہ جان بوجھ کر بھی ہو اور منہ پر بھی ہو تو روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کر بھی ہو اور منہ پر بھی ہو تو روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کر کی لیکن منہ پر سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ پر کہہ بنا اختیار ہو گئی، یہ جو منہ پر کہہ ہے بلا اختیار ہو گئی، یہ تو آپ نے سن لیا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی جو پہلی صورت تھی نا اس میں خود بخود الٹی ہو رہی تھی، اس میں بھی ٹوٹنے والی ایک ہی صورت ہے کہ وہ الٹی تو ہو گئی، آپ کو پتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر اس میں سے آپ نے ایک چنے کے برابر بھی جان بوجھ کر واپس لوٹا دی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ ایک چنے سے کم آپ نے لوٹائی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ وومیٹنگ کے حوالے سے بڑے جامع مانے مسائل تھے کہ اگر آپ ان 4-5 مسئلوں کو یاد کر لیں تو روزے کے اندر وومیٹنگ کے مسئلے کے حوالے سے آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک سوال ہوا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی میں آنسر کر دوں. سوال یہ ہوا تھا کہ کیا روزہ دن میں رکھنے کا نام ہے؟ کل ہم بار بار پڑھ رہے تھے نا کہ دن میں نیت، دن میں نیت. تو بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کیا فرمایا کہ کھاؤ اور پیو جب تک سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق نہ آ جائے اس وقت تک کھاؤ اور پیو. آگے فرمایا ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق آ گئی تو دن کا وقت شروع ہو گیا، اور جب اتموا الصيام الى الليل کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ رات کے آنے سے پہلے تک روزہ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے ایک اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ صرف دن میں رکھنے کا ہی نام ہے. تو یہ ایک میں نے قرآن پاک سے میں یہاں سے جا رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو آنسر کر دوں. اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہو تو آپ لکھ کر جمع کروا سکتے ہیں. کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ کر جمع کروا دیں. اللہ اس طرح کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہمارا یہ کورس کرنا، مسائل سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو مولا اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ بقیہ دنوں میں آنے اور دوسروں کو بھی لانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.